عقیدہ رسالت. اعلیٰ حضرت کے زمانہ مبارکہ میں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھو میری طرف. اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، ہم کہتے ہیں آئے کیوں حضور کے بعد؟ ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، ہمیں کوئی حضور نے کمی چھوڑی، ہمیں حاجت ہی نہیں، آئے کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر دیا. ایک مولانا اٹھے تو کہنے لگے جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے. پھر وہ کہنے لگے میری بات کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا، سچے دل سے بڑے ٹھنڈے دماغ سے. دیکھیں میں کوئی اونچا نہیں بول رہا، کوئی جوش میں نہیں ہوں. دیکھو ایک بندہ کہتا ہے جیسا علم نبی پاک کو مثال دیتا ہے کہ ایسا عطائی علم تو جانوروں پاگلوں سب کو حاصل ہے. وہ کہتا ہے میرا یہ مطلب ہے میرا وہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بولے ہے کوئی ضرورت؟ نہیں تسی بول دے نہیں یار، ہاں تو کر دے. ہے کوئی ضرورت؟ بھئی مطلب جو بات میں بیان کرنا ہے کہ یہ مطلب تھا تو وہ مطلب تھا تو یہ بات کہنی چاہیے. کیوں کہی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا، قرآن نہیں پڑھتا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ فرماتے ہیں محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے. فرمایا جس کا استاد رب ہو اسے کوئی کمی رہتی ہے؟ فرمانے لگے تو یہ مثالیں دیتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی اپنے نبی کو عطا فرما دی. ایک مولانا اور اٹھے کہنے لگے نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں لڑو نہ. ہم نہیں لڑ رہے بھائی، ہم تو امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ادھر دیکھو نا، آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے؟ کیوں؟ مربت کرو نا. مربت کا درس دے رہے ہو، مربت کرو. چلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی سادی. اس نے کہا جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں آپ درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں. دعا کون سی ہے؟ ربنا اغفر لی آتی ہے نا آپ سب کو، پڑھیے ذرا. ربنا اغفر لی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی. تو جب یہ دعا مانگی تو ابا جی کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ اماں جی کا. سنی تھوڑا سا اگر آپ سمجھے نا، میرا سنی ایک ہی بات کرتا ہے. جب اس سے کوئی بندہ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے نا تو سنی کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں. او خدا کے بندے آج پڑھ کے جانا ساری محفل، اور آئندہ جمعہ بھی اپنے خطیب کے پاس پڑھنا ذرا دھیان سے، پھر اگلا بھی پڑھنا. پھر تو انشاءاللہ کہے گا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں. بھائی نماز میں آیت پڑھتے ربنا اغفر لی تو ابا جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ تو نماز ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟ اماں جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر تیرا باپ جو بے نمازی ہو، ان پڑھ ہو، اس کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی تو پھر سن ہمارا عقیدہ کیا ہے. تو کہتا ہے نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک رسول پاک کا خیال آئے نا ہماری نماز ہوتی ہی نہیں، ہوتی نہیں جب تک. کچھ لوگوں نے کہہ دیا نبی پاک ہماری طرح بشر ہے. او بھائی دیکھو نا، آج خبر ملی ہے کہ ہالینڈ نے پھر سے خاکے شائع کر دیے. ادھر دیکھو میری طرف. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا اور فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. وہ جو ناموس رسالت کی بات تب کی تھی، فرمایا نادانو آج تو تم کہہ رہے ہو کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہیں، تو جب تم بشر بناؤ گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ سیاستدان کا خاکہ بن رہا ہے تو ان کا کیوں نہ بنے معاذ اللہ. اس وقت اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا یہ بات نہیں ہے. آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اعلیٰ حضرت موجود تھے مدینہ شریف میں. اس زمانے میں نا نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہوتے تھے. کھجوروں کے 2 درخت
شعراء سارے بیٹھے تھے تو شاعر جو ہوتا ہے نا وہ تشبیہ دیتا ہے بعض اوقات. تو شاعر نے شعر کہا, کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے. توجہ ہے میری بات پر؟ حضور کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہیں. شاعر نے شعر لکھا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے, مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ شعر میرے نبی پاک کی شان کے لائق. فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو, نبی پاک کے گنبد کو لیلا کا خیمہ بنا دیا, یہ کیا بات ہے؟ تو لوگ مانتے بھی نہیں, نہ وہ بھی نہ مانے. کہنے لگے جی اعتراض کرنا آسان ہے, شعر کہنا مشکل ہے, آپ بتائیں شعر کیسے کہنا چاہیے. فرمایا لفظ وہ کہو جو حضور کی شان کے لائق ہے, جو شان کے لائق نہیں وہ لفظ نہ کہو. شعر کیا کہا؟ کہنے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے, مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے غلط ہے تشبیہ. کہا جی آپ بتا دیں. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے سنو پھر, یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے, قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. گویا قدسی کھڑے ہیں عرش. یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز ہے. ناموس رسالت کے بارے میں کبھی کسی کو گنجائش, ہمارے اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کے, ابھی بھی باتیں ہوں گی سویرے بڑی, مولوی جذباتی ہے جی, یہ کہتا ہے کہ گستاخان رسول سے رشتہ توڑو, اور سارے اینکر ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں. کہتے ہیں جی حضور نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا. بالکل معاف کیا ہے, بالکل معاف کیا. نبی پاک نے اپنے بے ادب کو معاف کیا ہے, پر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے بے ادب کو کوئی نہیں معاف کیا. حضرت عمر نے حضور کے بے ادب کو معاف, حضرت عثمان غنی نے معاف, مولا علی نے معاف, ان لوگوں نے حضور کے بے ادب کو معاف. لیکن نا جو میری بے ادبی کرے گا اسے میں معاف کروں گا. بے ادبی میری کرے اور معافی میرے چھوٹے بھائی سے مانگ لے, اس کو حق ہے معاف کرنے کا, میں نے معاف کرنا ہے. چونکہ بے ادبی یہ موٹی بات ہے, اس کو سمجھ لیں. اس اجتماع میں میں حکومت پاکستان کو مشورہ دیتا ہوں, بڑا ٹھنڈا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بچنا چاہتے ہو نا تو ان سے تعلق توڑ لو اور انہیں سخت جواب دو, بچ جاؤ گے. ورنہ جو ان سے رشتہ نہیں توڑے گا وہ خود بھی نہیں بچے گا, وہ راہوں میں بہ جائے گا, وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا, اس کے لیے مشکل ہو جائے. خدا را سخت جواب دو, تمہیں اللہ نے منصب دیا, موقع دیا, سخت جواب دو, سٹینڈ لو. لوگ کہتے ہیں علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری تقریروں سے غازی علم دین شہید پیدا ہوتے ہیں, ہماری تقریروں سے عامر چیمہ شہید پیدا ہوتے ہیں, ہماری تقریروں سے غازی ممتاز حسین قادری پیدا ہوتے ہیں, یہ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے مہربانی کریں, خدا کا خوف کریں اور سخت جواب دیں, اور اپنے مسلمان ہونے کا, آپ مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کا ثبوت دیں, سخت جواب دیں. اور اگر وہ نہیں مانتے تو گزارا کھانے پینے روٹی کے بغیر ہو جاتا ہے, پر نبی پاک کے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے مہربانی کرو, ان کو کرارا جواب جانا چاہیے. آپ تائید کرتے ہیں میری بات کی؟ سارے حضرات ہونا چاہیے نا جی ایسا.